السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم ناظرین، ابو تمیم اوس بن داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ۔ قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، دین سراپا نصیحت کا نام ہے، نصیحت ہی کو دین کہتے ہیں۔ الدین النصیحہ، دین سراپا نصیحت کا نام ہے۔ اگر نصیحت اور خیر خواہی نہیں، سمجھیے دین نہیں۔ دین کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ آدمی دین کی حقانیت کو واضح کرے، دین کی تعلیمات کو عام کرے، اور دین کے اندر جو نت نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں، یا دین کے نام پر جو شرک کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ان کی وضاحت اور قلع کما کرنا ضروری ہے۔ لوگوں سے آگاہ کرنا، لوگوں کو بتلانا ضروری ہے کہ یہ دین کا بگاڑ ہے، دین کی خرابی ہے، دین میں بدعت ہے، یہ کام شرک ہے، یہ دین کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعات اور شرک پر بولنے سے انتشار پھیلے گا، اس لیے مثبت انداز میں اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں، بدعات اور شرک اور اس سے متعلق چیزوں کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ دین کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ بدخواہی ہے۔ دین کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ بیان کیا جائے دین کے بگاڑ کو، نت نئے فتنے جو سر اٹھا رہے ہیں اس کی وضاحت کیا جائے، اور دین کے نام پر جو نئی نئی چیزیں رائج کی جا رہی ہیں یا نئی نئی بدعتیں ایجاد کی جا چکی ہیں، ان کی وضاحت بالکل ضروری ہے۔ لوگوں کے سامنے اعلان کرنا، لوگوں کو بتلانا بالکل ضروری ہے۔ یہ دین کے ساتھ خیر خواہی ہے، ورنہ پھر دین کے ساتھ آپ خیر خواہ نہیں، ہم خیر خواہ نہیں، بدخواہ ہیں۔ دین کو نصیحت اور خیر خواہی کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ نصیحت ہی سے حق واضح ہوتا ہے، لوگ حق کی طرف آتے ہیں، نصیحت سے شر کا راستہ بند ہوتا ہے، اور شر کی طرف جانے والے لوگ پلٹ کر واپس آتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ تھوڑی وضاحت صحابہ کرام نے طلب فرمائی، کہا کہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ کہا للہ، اللہ کے لیے دین نصیحت ہے۔ اللہ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، اللہ رب العالمین کے اسماء صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، کاریگری، تدبیر، کائنات کو چلانے میں، عبادت میں کسی کو ذرہ برابر بھی شریک اور ساجدار اور پارٹنر نہ بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، جن چیزوں کو کرنے کو کہا انہیں انجام دیا جائیں، اور جن سے روکا ہے ان چیزوں سے رکا جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ نصیحت کا معنی ہوا۔ للہ ولرسولہ، رسول کے ساتھ نصیحت کا معنی یہ ہوا کہ رسول پر ایمان لایا جائے، رسول سے سچی محبت کی جائے، رسول کا دفاع کیا جائے، رسول کی تعظیم کی جائے، رسول کی تعلیمات کو عام کیا جائے، رسول کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے، رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے خود کو آدمی روک لے، جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے انہیں انجام دے۔ یہ رسول کے ساتھ نصیحت کا معنی ہوا۔ وَلِكِتَابِهِ، کتاب کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لایا جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کردہ مقدس گرنتھ اور کتاب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے الفاظ، کلمات، معانی سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ کتاب کسی طرح کی تبدیلی، تحریف سے محفوظ ہے،
اور ہر طرح کی گڑبڑی سے پاک صاف ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کیا جائے، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جائے، یہ کتاب کے ساتھ نصیحت کا معنی ہوا۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فرمایا مسلمانوں کے خلفاء، مسلمانوں کے حکام، مسلمانوں کے بادشاہوں کے ساتھ نصیحت کیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بادشاہوں کے خیر کے کام میں تعاون کیا جائے، حکام کی اتباع کی جائے خیر اور بھلائی میں، حکام کے لیے دعائیں کی جائیں، ہدایت کی، صراط مستقیم پر اور حق پر رہنے اور جمنے کی، اور لوگوں کو بھی سربھارا جائے، حکام کے خلاف بغاوت نہ کیا جائے، مسلم حکام کو نصیحت کیا جائے، رازدارانہ طور پر نصیحت کیا جائے، بالکل نرمی اور آسانی کے ساتھ۔ یہ ہے بادشاہ وقت، یعنی مسلمانوں کے بادشاہ کے ساتھ نصیحت کا معنی۔ اور آگے جو شق اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَامَّتِهِمْ، مسلمانوں کے عام لوگوں کے ساتھ نصیحت کا نام دین ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ نصیحت کا کیا معنی؟ مسلمانوں کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو دین سکھایا جائے، شریعت سکھلائی جائے، مسلمانوں کے لیے جو آخرت اور دنیا میں نفع بخش ہے، خیر ہے، ان چیزوں کی طرف تعلیم اور ترغیب دی جائے، ان چیزوں کو کرنے پر ابھارا جائے، مسلمانوں کے بڑوں پر رحم کیا جائے، مسلمانوں کے چھوٹوں پر شفقت کیا جائے، مسلمانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے، دفاع کیا جائے، مسلمانوں کے احترام کیا جائے، اور مسلمان بھائیوں کے لیے وہی کچھ ایک آدمی پسند کرے جو اپنے لیے پسند فرماتا ہے، مسلمانوں پر آنے والی اذیت کو دور کیا جائے، مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کی جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ نصیحت کا معنی۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہمارے اندر تو دین نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا معاملہ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ اگر ایسا نہیں ہے جو بتایا گیا، ائمہ مسلمین کے بارے میں ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے جو بتایا گیا، عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کردار اور رویہ اچھا نہیں ہے، تو سمجھیے ہمارے اندر دین نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مسلمانوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، ان کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرنا، مسلمانوں کو اذیت سے بچانا، یہ دین کا حصہ ہے۔ ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اتحاد اتفاق باقی رکھے، ہمارے دلوں کے اندر موجود کدورتوں کو اور دشمنیوں کو اور بغض و حسد کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، مسلمانوں سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو جب تک باقی رکھے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر باقی رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔